مطلب آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ ایسی جگہ پہ پیشاب کر لے جہاں اس کی سطر کی حفاظت نہ ہو، اس کی شرمگاہ وغیرہ پہ لوگوں کی نظر پڑ سکتی ہے، ایسی جگہ پہ پیشاب لگنے کی صورت میں پیشاب کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، یہی نہ پوچھنا چاہتے؟ دیکھیے، جو طبعی چیز ہے، یہ طبیعت کی ایک چیز ہے ہمارے لیے، ایک عمر ہوتی ہے ہر آدمی کے لیے۔ ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں، غالباً اس کتاب کا نام ہے کتاب البستان، غالباً اس کے مصنف ہیں علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک چیپٹر لکھا ہے پیشاب وغیرہ کے تعلق سے، اس میں ایک بات لکھا کہ کوئی حکیم صاحب تھے، ان کے صاحبزادے سفر میں تھے اور ان کے ساتھ ان کا لاؤ لشکر بھی تھے، تو انہوں نے حکیم صاحب کے سامنے جو اور نوکر ووکر خادم وغیرہ تھے، سفر کی رودات بیان کر رہے تھے، جو سفر میں کیا ہوا، کیسے ہوا۔ ظاہر سی بات ہے حکیم صاحب جاننا چاہ رہے تھے کہ ہمارے لڑکا کی تربیت کیسی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ صاحب ان کو پیشاب لگی، تو انہوں نے گاڑی رکوایا اور اس کے بعد اترے اور دور میں جا کر پیشاب کی، پھر آ کے بیٹھ گئے۔ ان کی یہ بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تھوڑی دور اور چلے جاتے، جہاں منزل میں اترنا تھا وہاں اتر جاتے، اس کے بعد وہاں پیشاب پخانہ کرتے، بیچ میں گاڑی رکوائی کی۔ یہ ان کے بولنے کا مقصد تھا۔ تو وہ صاحب نے، حکیم صاحب نے کہا کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، مجھے یہ بات اچھی لگتی کہ انہوں نے گاڑی سے اترنے کی زحمت کیوں کی، وہ وہیں پیشاب کیوں نہیں کرتے۔ اور آج کل جو میڈیکل سائنس ہے وہ اس بات کا معترف ہے، وہ آپ کو اس بات کے لیے جاگروک کرتا ہے کہ آپ پیشاب مت رکو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہیں کہ آپ پیشاب مت رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں، جیسے آج ہمارے زمانے میں استنجا خانہ وغیرہ ہے، باتھ روم وغیرہ ہے، اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور نکل جاتے تھے اور پیڑ وغیرہ کا آڑ لے لیتے تھے اور آپ استنجا فرما لیتے تھے۔ اور آپ نے حکم دیا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ صحابی سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی آڑ نہ ملے، آپ کو کوئی آڑ نہ ملے، پردہ نہ ملے، تو آپ اگر ریتیلی زمین پہ پیشاب کر رہے ہو، وہ ریت اگر بکھری پڑی ہے اس کو تھوڑی اونچی کرو، تھوڑی آڑ بناؤ، وہاں پیشاب کر لو۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ایسی پیشاب کر لو، جہاں تک بچاؤ کر سکتے ہو کرو، لیکن کر لو۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت میں لکھا ہے حج کے آداب میں، کیونکہ انہوں نے جب حج کیا تھا تو یہ فلائٹ والا حج جو آج آپ چلے جاتے ہو 2 گھنٹہ پہنچ جاتے ہو، اور آج جو سعودی عربیہ نے حد سے زیادہ ترقی کر لی ہے اور معقول انتظامات ہیں وہاں، ایسے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک چھتری رکھے، دھوپ ہو تو لگا لے، برسات ہو تو لگا لے، اور پیشاب پخانے کی ضرورت ہو تو آڑ لے لے اور پیشاب پخانہ کر لے۔ تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک آڑ ملے۔ ویسے بھی شہر میں آپ جہاں چاہیں گے پیشاب کریں گے، تو یہاں کٹنی میں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن بڑے شہر میں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہوگی، لہذا اس سے بچنا بھی چاہیے، پیشاب روکنا بھی نہیں چاہیے۔ جی جھٹ پٹ کرو بھائی، یا پھر میں سوال کروں؟ جی ہاں، پیشاب اگر کسی کے کپڑے میں لگ جاتی ہے، جب بچے پیشاب کر دیتے ہیں، تو آپ جیسے کرتا پہنے ہو اور بچے نے پیشاب یہاں کیا ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ کا پورا کرتا ناپاک ہو گیا، کرتا دھلنا ہے۔ جس حصے پہ پیشاب لگی ہے اسی حصے کو آپ دھل دو اور اس کے بعد نماز پڑھو، کوئی قباحت نہیں ہے اور کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جہاں نجاست لگی ہے اسی کو دھل دیجیے، پاک ہو جائیے۔ جی سب کے لیے ہی ہوگا۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم سب کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے کہ آپ ہر جگہ پیشاب نہیں کرتے، جیسے ہم لوگ کی عادت ہے بیٹھ کے پیشاب کرنے کی اور کروانے کی، لیکن اگر آپ شہر میں جہاں پیشاب خانے بنے ہیں،
جہاں ہر آدمی کرتا ہے وہاں آپ پیشاب اگر بیٹھ کے کرو گے تو ناپاک ہو جاؤ گے. تو اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو وہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لیجیے. اور پھر مٹی رکھیے یا کاغذ رکھیے، اور اتفاق ایسا کہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، تو اس کا آسان راستہ ہے کہ اپنے کرتے ارتے کا دامن کا ایک ٹکڑا لے کر اپنی پیشاب کو خشک کر لیجیے. اور یاد رکھیے کہ یہاں پیشاب لگی اور جہاں پانی ملے اس کو دھل لیجیے. یہ جو ہم ذرا ذرا سے بات پہ کہتے ہیں نا صاحب استنجا سے نہیں ہے، استنجا سے نہیں ہے، استنجا سے نہیں ہے، ابے گنوار استنجا سے کیوں نہیں ہو؟ استنجا سے رہنا آپ پر واجب ہے. اور استنجا کے بہانہ بنا کر جو آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، جیسے اب ہم بول رہے ہیں نا کہ بھائی ایسا کر لینا، اس کو لگا کر اس کو سکھا لینا، تو کہو یار کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. نہیں، یہ تمہاری جہالت ہے کہ تمہاری دماغ میں بات آتی ہے کہ کیسی کیسی باتیں. ہم یہ باتیں اس لیے کہتے ہیں تاکہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، تاکہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے. اور خدا نہ کرے اسی وقت روح نکل جائے تو ناپاک نہ مرو. اور یہ ذہن میں رہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ جو ہم بہانہ بنا لیتے ہیں نا کہ صاحب استنجا سے نہیں ہے، نماز کیسے پڑھ لوں؟ اور پھر دیکھیے آپ اندر ویئر پہنتے ہیں، مان لیجئے کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. یہ تو میں کرتا پہنا ہو تو کرتا کا دکھا دیا، آپ اگر ٹی شرٹ پہنے ہو تو کیا کرو گے؟ وہاں تو کھینچنے اچنے کا کوئی راستے ہی نہیں ہے نا. تو پھر اگر آپ اندر ویئر پہنے ہوئے ہیں تو آپ پیشاب کیجیے، جہاں تک آپ جھڑک سکتے ہیں اس کو خشک کر سکتے ہیں کر لیجئے، اس کے بعد اندر کر لیجئے. تو اگر پیشاب کہیں کے قطرے اترے لگیں گے بھی تو وہ اندر ویئر میں لگیں گے. آپ جب دوسری جگہ آ جاؤ اس کو نکال کے پھینکو، نماز پڑھ لو. قطرے ہی لگے ہیں، ہاں ایک دو بوند ہیں، ایک دو قطرے. ہاں وہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھا یہاں دامن میں تو یہ ہلکے سے یہ جگہ تری آئی، یعنی بھیگی اور کچھ نہیں ہے، یعنی وہ ہلکی سی بوندیں بچی تھیں. اس کے بعد آپ بھول کے بغیر دھلے نماز پڑھ لیے تو نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ اسلام میں گنجائش یہ ہے، یہ بہت باتیں سے باتیں پیدا ہوتی ہیں اور باتیں اچھی آتی ہیں، باتیں ہمیشہ کھوپڑی میں رکھنے کی ہیں. یہ باتیں اگر آپ کو معلوم ہوگی نا تو آپ بار بار یہ نہیں کہو گے کہ استنجا سے نہیں ہو، استنجا سے نہیں. تو اسلام میں یہ ہے کہ اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم ہے تو اس صورت میں نماز آپ پڑھ سکتے ہو. 1 درہم سے کم. علماء کہتے ہیں کہ 1 درہم، وہ درہم تو اس زمانے میں چلتا تھا، آج اگر ہم وہ درہم ڈھونڈیں گے تو ملے گا بھی نہیں، تو پھر اس کا حساب کیسے کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی ہتھیلی ہے اس کو آپ پھیلا دو ایسے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں اگر جو بوندیں ٹھہر جاتی ہیں اسی کو ہم 1 درہم کے مانند مان لیں گے. تو اگر اتنی نجاست ہے اور اس نجاست میں کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اس کی عادت بنائے گا تو الگ بات ہے. عادت بنائے گا تو وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ سے گزرے، آپ نے دیکھا قبر پہ عذاب ہو رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور آپ نے ایک ٹہنی لی، اس کو 2 ٹکڑے کیے، اور ایک اس قبر میں دوسری قبر میں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اس دونوں قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ عذاب کیا ہے، کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ایک دوسرے کی چگلی کرتا پھرتا تھا، اس کی برائی اس کی برائی، یہاں بیٹھا وہاں بیٹھا، اس کا کام ہی یہی تھا. اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے
چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کو یہ عذاب ہو۔ میں نے یہ ٹہنیاں اس لیے گاڑ دی تاکہ مجھے امید ہے کہ جب تک تر رہیں گی اللہ عز و جل ان کے عذاب کو ہلکا کر دے گا۔ تو اس لیے اگر نہ یہ جو چھینٹیں ہیں پیشاب کی، یہ بہت بری چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے، لیکن جب تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو آپ ان ساری صورتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ آج کل وہ پیپر آتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں، تو اس پیپر کا استعمال کر لیجئے۔ کہیں چلیے تو جہاں ہم جانے کے لیے ذاتی راہ رکھتے ہیں، روپیہ پیسہ لگتے ہیں، آج کل آدھار کارڈ رکھتے ہیں، تو صاحب وہ 2 پیپر بھی رکھ لیتے ہیں۔ اور ہوائی جہاز وغیرہ میں آپ سفر کرو گے تو وہاں تو پانی لینے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہاں تو پیپر ہی کا استعمال، چاہے آپ پخانہ کرو چاہے آپ پیشاب کرو۔ جی جی، گیلا مٹی، دیکھیے ویسے مٹی استعمال کر کے پھینک دینا چاہیے، اور چونکہ اس میں مٹی میں پیشاب خشک ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس مٹی کا ایسا ٹکڑا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 2-4 بوندیں ایک سائڈ میں لگی ہیں، ذرا سے تری ہوئی اور منٹ 2 منٹ کے اندر وہ خشک ہو گئی، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے چاروں طرف ابھی پاک ہے، اور ہمارے پاس اس کا آپشن نہیں ہے، اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، تو بصورت مجبوری اس کو آپ 1-2 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے تو اس کو استعمال کرو پھر۔ اور کچھ؟ سورہ پہ بھول جاتے ہیں، ٹھیک، بہت خوب، بہت اچھا، ایسے سوالات کیا کریں۔ یہ جو سوال ہے نا، یہ ایسا نہیں کہ انہوں نے اکیلا کیا، یہ بیماری انہی کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ۔ تو اگر آپ کے ایک سوال سے دوسروں کو بھی فائدہ ملتا ہے، ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین انداز میں سوال کرنا آدھا علم ہے، بہترین انداز میں سوال کرنا آدھا علم ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات میں سے ہے جس کو جامع کلام کہتے ہیں ہم۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ نماز میں جو ہم سورت پڑھتے ہیں، جیسے آپ ہر نماز میں پڑھتے ہو نا بھائی الحمدللہ رب العالمین، تو یہ سورت کی شروعات ہے، تو اس کے شروع میں ہم کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس کے بعد آپ پھر ولدالین کے بعد آمین کہتے ہو، اس کے بعد پھر آپ انا اعطیناک الکوثر یا قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الفلق الناس وغیرہ جو بھی آپ سورت پڑھتے ہیں، تو ان سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ تو اب اگر آپ نماز میں ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھے، الحمد سے شروع ہو گئے یا قل هو اللہ سے شروع ہو گئے، تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، لیکن وہ جو ابھی ایک حدیث سنائی نا شروع میں، کہ جب آپ وضو کرتے ہیں، اور وضو میں فرائض وضو کتنے ہیں؟ 4 ہیں، چہرہ کا دھلنا، ہاتھ کا دھلنا، سر کا مسح کرنا، پیر کا دھلنا، یہی نا؟ تو حدیث ابھی گزری، سب سے پہلے حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، تو وہ اس کا پورا جسم باوضو ہو جاتا ہے، پورا جسم۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھتا اور وضو کرتا ہے، تو وہ اتنا باوضو ہوتا ہے جتنا سے وہ دھلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ نماز میں سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، الحمد کے شروع میں اور دوسری سورت کے شروع میں، تو آپ کی جو نماز ہوتی ہے وہ نماز کامل ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو نماز جو فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، وہ تو ادا ہو جائے گی، لیکن نماز کا جو کمال ہے اس میں کمی رہے گی۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے
کہ آپ نماز میں جب ثنا پڑھنے کا حکم ہے تب ثنا پڑھیں، جب بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے تب بسم اللہ پڑھیں، جب اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے تو اعوذ باللہ پڑھیں، اور جہاں آمین اور درود پڑھنے کا حکم ہے وہاں آمین اور درود پڑھیں، جہاں دعا پڑھنے کا حکم ہے وہاں دعا پڑھیں۔ نماز کو ہم ویسے ہی پڑھیں گے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور پڑھنے کا حکم دیا۔ جی ابھی 11 نہیں بجا ہے، ابھی 15 منٹ باقی ہے۔ جب ہم بازار میں ہوتے ہیں ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت ایسا سوال ہونا چاہیے۔ مسجد سب سے اچھی جگہ اور بازار سب سے بری جگہ ہے نا، آپ کو اعتراض کرنا چاہیے۔ کہا صاحب بازار تو روزی روٹی کا ذریعہ ہے، سبزی بھاجی تو وہیں ملتی ہے، آئے روزگار تو وہیں ہوتا ہے، اور وہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن مقدس میں جہاں جہاں اللہ نے فرمایا وابتغوا بفضل اللہ، اللہ کے فضل کو ڈھونڈو، وہ وابتغوا فضل اللہ سے مراد، اللہ کے فضل سے مراد روزگار ہے، یعنی حلال روزی تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو مطلب روزی تلاش کرو۔ ایک منٹ میں آیت دیکھ لوں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ حج کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب آپ حج کرنے کے لیے جاؤ تو آپ کا مقصد بزنس نہ ہو، ہے نا۔ ابھی وہ بمبئی ایئرپورٹ میں کوئی صاحب دبئی سے آ رہے تھے، وہ چاکلیٹ میں سونا چھپا کے لے گئے، 8-9 لاکھ روپے کا سونا چاکلیٹ کی شکل میں، انہوں نے پتی چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی کاٹ کر اس کے اندر چھپا کے لے۔ یہ سب شرمندگی کی وجہ ہے، ذلت کی باتیں۔ تو بہت سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں لے کے چلے گئے، یار کاروبار کر لیں گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حج خالص ہونا چاہیے۔ ہاں جب حج سے فارغ ہو جاؤ آپ، اس کے بعد کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے لیس علیکم جناح، یعنی جب حج سے فارغ ہو جاؤ ان تبتغوا فضلا من ربکم، اب اگر آپ کاروبار کر لیتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آیت پاک ہے۔ تو یہ جو فضل کا لفظ ہے وہاں مراد کاروبار ہے، بازار میں کاروبار ہوتا ہے، تو بری جگہ کیسے ہوگی؟ پھر آپ نے کیسے کہا کہ بری جگہ ہے؟ اس لیے کہ عموماً وہاں فطرت باز لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ تو ہوتے ہیں، یہاں جو ہے مسجد میں عموماً اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو مسجد میں آتے ہیں وہ کیسے بھی ہوں، جب مسجد آ گئے تو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دل سیاہ بھی ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے یہاں سفید ہونے لگتا ہے، اچھا بھی نہیں ہوتا تو دھیرے دھیرے یہاں اچھا ہونے لگتا ہے، لیکن وہاں جو ہے آدمی کا حرص بڑھتا جاتا ہے، اچھا بھی بگڑنے لگتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ مسجد سب سے اچھی جگہ ہے اور بازار بری جگہ ہے۔ ایک آدمی وزن کر کے دے رہا ہے، بالکل ناپ تول میں وہ بالکل صحیح آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، لیکن بغل والا کو دیکھ رہا ہے کہ بیٹا 2 پیسہ سستا دیتا ہے اور وہ 3-5 کرتا ہے، یہ بیچارہ ایمانداری سے نپائی کی وجہ سے وہ پیسے میں کم نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی بکری نہیں ہو رہی، اس کی دھڑا دھڑ بکری ہو رہی، تو اس وقت آدمی کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ اس وقت آدمی پھر اگر اللہ اس کی رہنمائی نہ کرے، وہ اگر قرآن سنت اور بزرگوں کے زیر سرپرستی نہ رہے تو بہکنے کا بہت قوی امکان ہوتا ہے۔ اس لیے بازار کو سب سے بری جگہ کہا۔ اس لیے جب ہم بازار میں ہوں تو ہم سب سے پہلے یہ مانیں کہ ہمارا رزاق یہ ہمارے گراہک نہیں ہے، ہمارا رب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ
کہ اللہ عز و جل نے ہمارے لیے ہماری جو روزی مقرر کر دی ہے اس کا ایک ہلکا سا تنکا کوئی چھین نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جب آپ کا ایمان اتنا ٹھوس، مضبوط اور مربوط ہوگا تو پھر آپ وہاں لڑکھڑاؤ گے نہیں. اس لیے بازار جب جائیے تو یہ نیت ہو کہ ہم ایمانداری کے ساتھ، سنت مصطفیٰ کے ساتھ، اسلامی آداب اور اصول کے ساتھ کاروبار کریں گے اور الحمدللہ اللہ عطا فرمانے والا ہے. یہ آپ کا طرز عمل ہونا چاہیے. بعض دفعہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا چلو بازار چلتے ہیں. کہا آپ تو بازار کی بہت تعریف نہیں کرتے، پھر بازار کوئی کام بھی نہیں، کوئی سودا سلب لانا ہو تو الگ بات ہے، بغیر کسی ضرورت کے آپ بازار کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہا ہم بازار اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں بہت سے ہمارے بھائیوں سے ملاقات ہوگی، ہم ان کو سلام کریں گے، وہ ہم کو سلام کریں گے، اور کچھ دینی باتیں ہو جائیں گی، دینی سمجھائش کی باتیں آ جائیں گی، تو اس سے ہماری بھی اصلاح ہوگی، ان کی بھی اصلاح ہوگی. اور بازار میں جانا بری چیز نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی رہی ہے. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار، مشرکین مکہ اور غیر مہذب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے یہ رسول ہیں جو ہماری طرح کھاتے ہیں اور ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں. لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہبری کے لیے محمد ابن عبداللہ کے بجائے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا؟ اللہ نے کہا کہ اگر فرشتہ ہوتے تو تم تو پہچان بھی نہیں پاتے، اور پھر تم بہت خوبصورت سا منہ بنا کر کہہ دیتے کہ صاحب نہ آپ کھاتے ہو، نہ پیتے ہو، نہ سوتے ہو، نہ جاگتے ہو، نہ آپ کو غصہ آتا ہے، نہ حرص ہے، نہ ضرورت ہے، پھر آپ اللہ والے نہیں بنو گے تو کون بنے گا؟ تو انسان کی فطرت میں جتنا منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں. اللہ کی مرضی پہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے تھے، بے وجہ نہیں جاتے تھے. بازار جانا بری بات نہیں ہے، بازار میں جا کر سنت مصطفیٰ اور اسلامی آداب کے خلاف کرنا یہ بری چیز ہے. اللہ عز و جل ہم سبوں کو قرآن و سنت بہت اچھا. دیکھیے ایک تو وہ بیچارہ نمستے نہیں کہا، بلکہ وہ کہتا ہے السلام صاحب، یا کہتا ہے السلام علیکم. تو آپ دل کی گہرائی سے کہیے وعلیکم السلام صاحب. کیوں؟ سلام ایک عربی لفظ ہے، اور عربی لفظ میں اللہ عز و جل نے اتنے گہرائی اور گہرائی رکھی ہے کہ آپ جیسے ہی وہاں آئیں گے نا، آپ کو ایک بہت بڑا سمندر نظر آئے گا، اس کا کوئی کنارہ نہیں. اللہ تعالیٰ کافروں کو کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا ہے؟ پلا رہا ہے نہیں پلا رہا ہے؟ عزت دیا ہے کہ نہیں؟ شہرت دیا ہے کہ نہیں؟ جاویدانی سب کچھ تو عطا کیا. ابھی کوئی صاحب کسی گفتگو میں بول رہے تھے، بڑی اچھی بات کہی، کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں تھوڑا نہ کہا کہ وہ رب المسلمین ہے، تو کہا رب العالمین ہے. وہ صاحب ہیں، وہ قریشی صاحب ہیں نا، جو انکم ٹیکس نہ وہ الیکشن کمیشن کے چیف تھے اور ریٹائر ہوئے. کیا نام ان کا؟ خیر قریشی ہیں. فیضان مصطفیٰ تو وہ حیدرآباد والے لے آئے تھے. تو وہ قریشی صاحب ہیں، الیکشن کمیشن کے چیف رہ چکے ہیں، وہ ریٹائرڈ ہیں. وہ موہن بھاگوت سے ہمیں ان کی ملاقات ہوئی تھی.
تو وہاں ان کی جو گفتگو ہوئی تھی وہ پیپر میں آیا تھا، اس پہ انہوں نے ایک بات کہی کہ صاحب اللہ عز و جل نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ رب المسلمین ہے، اس نے کہا رب العالمین ہے، عالمین میں سب ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سلام کا مطلب سلامتی، اب آپ بیمار ہو ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو سلامتی دے، آپ تندرست ہو اور ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو سلامتی دے۔ آپ پوچھو نا بھائی کہ بھائی ہم تو سلامت ہیں، ہمیں سلامت کی کیا ضرورت ہے، تو ہم کہیں گے تمہارے اندر بھی اللہ سلامتی دے، ہے نا۔ پھر آپ کہو گے الحمدللہ ہمارا لیور بہت اچھا ہے، کڈنی بہت اچھا، گردہ بہت اچھا، تو ہم کہیں گے تمہاری کھوپڑی بہت اچھی ہو، اللہ یہاں سلامتی دے۔ تو سلامتی اللہ سلام ہے۔ اگر ہم کسی کافر کو کہیں السلام علیکم اور ہماری نیت ہو اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اسلام دے دے، دین محمدی دے دے، قرآن اور سنت کا غلام بنا دے، تو بے شک گنجائش ہے، کہہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی